بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے طبیعت کا پوچھا، اور خاص طور پہ راحیلہ، نفیسہ، سلطان، ان سب نے پوچھا، رابعہ، شیخ، سب نے بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبت، پیار کا، ایشوریہ، رنجنا، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور طبیعت میری پہلے سے کافی بہتر ہے، اور کھانسی کم ہوئی ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوئی ہے۔ بخار یہ ہے کہ اب نہیں ہے، اور یہ ہے کہ جس طرح ناول جب میں ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے سانس کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا، تھک جاتی ہوں، تو اسی وجہ سے ایپیسوڈ زیادہ بھی نہیں کر سکی۔ اور کل بھی میں نے اسی لیے وہ نیا ناول کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے سیاہ دھن کیا تو دیوار شب والوں کو ہوگا ہماری کر دیتے، اور اے پیا والوں کو ہوگا ہماری کر دیتے، تو میں نئی کوئی چیز کرتی ہوں جو سب سن لیں گے۔ اب یہ سیاہ دھن کافی دن سے نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے رابعہ شیخ اور راحیلہ، عمران خضر اور دوسرے بہت سارے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا پہلے یہ کر دوں۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو، میں تو خود مسافر ہوں، راستے کا راستے کے مالک سے پوچھو جس نے دونوں راستے بنائے۔ مجذوب اتنا کہہ کے ایک جانب کو بڑھا تو آصف اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بابا جی مجھے یوں عذاب میں چھوڑ کر نہ جائیں، تھوڑا پیچھے سے کرنا تھا۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ آصف کا لہجہ ندامت کے آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ مجذوب نے ٹھوکر ماری اور آصف ایک طرف لڑک گیا۔ خنزیر خور ہماری گردن سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ مجذوب نے تیز غصیلے لہجے میں کہا۔ بابا جی میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تھا، خدا کے لیے مجھے بخش دیجیے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلائیے۔ بابا جی یہ اذیت میری جان لے لے گی، یہ تکلیف مجھے مار ڈالے گی، میری برداشت سے باہر ہے یہ۔ آصف رو پڑا۔ ایک چھینٹا یاد آ گیا اور تمہیں، اور دریا یاد نہیں جس میں ڈوبے رہے؟ مجذوب نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آصف اشارہ نہیں سمجھ سکا۔ چراغ سے روشنی لینے کے لیے گڑ گڑا اٹھے اور سورج کا سوچا بھی نہیں جو ذرے اور پہاڑ کو یکساں روشنی سے نوازتا ہے؟ مگر مجذوب کا یہ اشارہ بھی آصف کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اذیت اور اضطراب نے اس کے فہم و ادراک پر برف جما دی تھی۔ بابا جی میری چاروں طرف یکا یک ایسے سنگین اندھیرے چھائے ہیں کہ ان کے پار نہ تو مجھے سورج دکھائی دے رہا ہے اور نہ اس سورج کی کوئی کرن اس اندھیرے کے سینے کو چیر کر مجھ تک پہنچ پا رہی ہے۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا بابا جی، مجھے کچھ سجائی۔ مجذوب نے آصف کی بات کاٹ دی۔ چپ کر جا نابکار، کیوں کفر بکتا ہے؟ اندھیرے روشنی پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتے، روشنی خود انہیں جگہ دیتی ہے، اور یہ اندھیرے تیرے اطراف میں نہیں تیرے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تیرے دل و دماغ پر اندھیروں نے تسلط جما رکھا ہے۔ اندھا ہے جو تجھے اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ آنکھوں والے سب دیکھتے ہیں، اندھیرے بھی اور روشنیاں بھی۔ تمیز کرنا پڑتی ہے، تمیز کرنا پڑتی ہے ہر چیز میں۔ آنکھیں بند ہوں تو اندھیرے دکھتے ہیں۔ تیرا بھی وقت نہیں آیا کہ تو بند آنکھوں میں بھی روشنیوں کے جلوے دیکھ سکے؟ روشنی دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھیں کھول، آنکھیں کھولنا ہوں گی تجھے۔ مجذوب کا لہجہ جلال میں تپ رہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیسے آنکھیں کھولوں، کیسے راستہ ڈھونڈوں؟ آصف کے لہجے میں بے بسی کی تڑپ تھی۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو، میں تو خود مسافر ہوں، راستے کا راستے کے مالک سے پوچھو جس نے دونوں راستے بنائے تھے۔ مجذوب اتنا کہہ کے ایک جانب کو بڑھا تو آصف اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بابا جی مجھے یوں عذاب میں چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے بھی اپنے راستے پر اپنے ساتھ لے چلیں، میں اس راستے پر نہیں چل سکتا، میرا قدم میرے ساتھ نہیں دیتے۔ مجذوب نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اندھے ہماری گردن توڑوا کر دم لے گا کیا؟ قدم ساتھ نہیں دیتے تو ہمارا قصور ہے کیا؟ راہ خار کی طرف تو خود ہی تو بھاگا تھا، تو نے خود اپنے لیے رستہ منتخب کیا تھا۔ اب پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور سفر بھی کرنا ہوگا، تب تک جب تک راستہ قدموں تلے بچھا ہوا ہے، اور پھر میرے ساتھ میرے راستے پہ تو سفر نہیں کر سکے گا۔ اپنے راستے پر ہی چل اور چلتا رہے گا تو جلدی پہنچے گا، اور پھر تیری منزل تو زیادہ دور بھی نہیں۔ ہاں میں نے ابھی بہت دور جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ مجذوب آگے بڑھا تو آصف لڑک کر اس کے سامنے آ گیا۔ بابا جی ٹھیک ہے مجھے ساتھ لے کر مت چلے، مگر اس عذاب سے تو چھٹکارا دلاتے جائے، مجھے تو اب سانس بھی اذیت دینے لگی ہے۔ گندگی میں دھل رہی ہے، دھلنے دے اس کو، بہنے دے، اندر کی غلاظت باہر آ رہی ہے، آنے دے، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ صبح کاذب کے بعد اندھیرا بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اندھیرا صبح صادق کا پیامبر ہوتا ہے۔ پہچان تجھے خود کرنی ہے۔ تیرا ایک ایک بال ڈوبا ہوا تھا اس غلاظت میں، جب تیرے جسم کا ہر ایک بال تار ہو جائے گا اس وقت سمجھ لینا غلاظت چھٹنے والی ہے، اور پھر تو غلاظت سے بڑی کرہت کھاتا تھا نا۔ ایک سکہ تھیلی پر برداشت نہیں ہوا تھا تیرے سے، اب ذرا تمیز تو کر۔ مجذوب اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس پر آصف میں ہلنے کی ہمت نہیں ہو سکی، وہ سر جھکائے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جسم میں گویا تیزاب ڈوبی ہوئی سوئیاں اتاری تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال کوندا تو وہ چونک پڑا۔ واقعی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اسے اس جان گسل اذیت سے نجات مل سکتی تھی۔
آصف نے تڑپ کا سر اٹھایا۔ مجذوب کچھ ہی دور پہنچا تھا۔ آصف ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس مجذوب کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بابا جی، بابا جی! مجذوب ٹھٹک کر رک گیا۔ آصف ڈگمگاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ بابا جی 1 روپیہ دے دیں۔ آصف کی بات پر مجذوب نے گھور کر آصف کو دیکھا اور دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ بابا جی صرف 1 روپے کا سوال ہے۔ دفع ہو جاؤ، میرے پاس اتنے فضول روپے نہیں ہیں کہ تم جیسوں کو دیتا پھروں۔ نہیں، آپ کی جیب میں 1 روپیہ پڑا ہے، وہ دے جائیں۔ اس بار مجذوب نے بہت خطرناک نظروں سے آصف کو گھورا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھتا رہا۔ بابا جی اللہ کے نام پر ہی دیتے جائیں۔ مجذوب کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ سڑک کنارے لگے اسٹریٹ لیمپ روشن ہو گئے۔ دکانیں، عمارتیں روشنیوں سے جگمگا اٹھی تھی، حالانکہ اندھیرا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ بابا جی اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دیں۔ آصف نے مڑے ہوئے ہاتھ مجذوب کے سامنے کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ مجذوب چالنا میں اس کو گھورتا رہا، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپے کا سکہ نکال کر آصف کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایسے نہیں، آصف تیز لہجے میں بولا، سکے سے ناک صاف کر کے سکہ دیں۔ مجذوب کے چہرے پہ ناگواری اور ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ بابا جی، جا اب چلا جا۔ مجذوب نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ بابا جی اس سکے سے ناک صاف کر لیں۔ ہم تجھے کہہ رہے ہیں واپس لوٹ جا۔ مجذوب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بابا جی خدا کے واسطے! یکا یک مجذوب کے قدم رک گئے۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے آصف کی طرف دیکھا تو آصف نے جلدی سے سکے والا ہاتھ آگے کر دیا۔ مجذوب نے اس کی مڑی ہوئی انگلیوں کے نیچے سے سکہ نکالا اور جیب میں ڈال لیا۔ تو اندھا ہے، ناشکرا ہے، جا اب دفع ہو جا کر خود ہی بھگت۔ مجذوب نے ترش لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آصف کا کلیجہ دہل گیا۔ بابا جی خدا کے واسطے، خدا کے واسطے! آصف کی آواز رند گئی۔ اس نے جھک کر مجذوب کی دائیں ٹانگ تھام لی۔ ناک صاف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، ٹانگ چھوڑ دے ہماری۔ نہیں، جب تک آپ میری بات نہیں مانو گے میں ٹانگ نہیں چھوڑوں گا۔ آصف کی بات کے جواب میں مجذوب نے دوسری ٹانگ سے اسے ٹھوکر ماری تو آصف ایک طرف الٹ گیا، مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ تڑپ کے مجذوب کی ٹانگوں کی طرف لپکا، مگر ٹانگیں موجود نہیں تھیں۔ ٹانگیں کیا، مجذوب خود دور یا نزدیک کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بے اختیار آصف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید اب باقی کی زندگی مجھے زخموں کا لباس پہننے ہی گزارنا پڑے گا، اس نے سوچا، اور ایک قلق انگیز آہ بھر کر رہ گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، فضا میں خنکی کی آمیزش بڑھ گئی۔ ہلکی ہلکی چلنے والی سرد ہوا زخموں پر تیزاب پھونکتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بھوک کے مارے اس کی حالت خراب تھی، آنتوں میں گرہیں سی پڑ گئی تھی، سردی بدن میں سوراخ کیے دے رہی تھی۔ آصف پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کونا خودرا تلاش کر رہی تھی جہاں گھس کر دبک کر رات کے برفیلے ہاتھوں سے صبح تک خود کو بچا کر رکھا جا سکتا، مگر جس جگہ وہ موجود تھا وہاں اس کے اطراف میں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ موزوں نہیں تھی۔ آصف اٹھا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ جس طرف وہ جا رہا تھا ادھر تھوڑا آگے جا کر یہ سڑک دائیں طرف کو گھوم جاتی تھی۔ ٹرن کے بعد جو سڑک شروع ہوتی تھی وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ویسے ویسے اس کے اطراف کی رونق دام توڑ جاتی۔ ادھر زیادہ تر موٹر ورک شاپس تھی یا پھر دفتری عمارتیں۔ آصف اس سڑک پر چلتا رہا یہاں تک کہ سارے شور شرابے بہت پیچھے رہ گئے۔ اب رہائشی علاقہ شروع ہو چکا تھا، مگر یہاں بھی وہ رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو کر ختم ہو گئی، مگر وہ چلتا رہا، شاید اس لیے کہ چلتے رہنے سے سردی کا احساس قدر کم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں پہنچ گیا۔ فضا پر ایک سکوت ستاری تھا، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی، بس گہری خاموشی اور سناٹا۔ آصف قبرستان میں آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی میں قبروں کے سرہانے لگے کتبے یوں معلوم ہوتے تھے جیسے قبروں میں سے مردے سر نکالے باہر جھانک رہے ہوں۔ آصف چلتے ہوئے قبرستان کے وسط میں لگے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں ایک طرف ایک قبر کے گرد پختہ 4 دیواری سی کی گئی تھی۔ قبر کے ساتھ ہی دائیں طرف برگد کے درخت کا چوڑا تنا تھا۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ فضا سے گرنے والی کوہر نیچے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر ایک طرف پختہ قبر کی 4 دیواری اور دوسری سمت درخت کا تنا۔ آصف کو یہی جگہ سب سے زیادہ موزوں لگی اور وہ درخت کے تنے اور قبر کی 4 دیواری کی اوٹ لیے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سردی بھی نہیں لگ رہی تھی اور گھنے درخت کے باعث سردی کی شدت بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر سکون کی سانسیں تو اس کے نصیب سے ویسے ہی ختم کر دی گئی تھی۔ لاکھ ووٹ صحیح تھا تو وہ کھلی جگہ پر، کسی کوٹھی کسی بنگلے کے ہاٹ روم میں تو نہیں بیٹھا تھا کہ سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود سکون سے بیٹھا رہتا۔ پھر اس کی سانسوں میں تو جہنم کی مسموم ہوا گھلی ہوئی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو گلا ڈالا تھا۔ جہنمی چیونٹیوں نے اس کے ریشے ریشے میں اپنے زہریلے دانت چبو رکھے تھے۔ خارش کی اذیت نے اس کی رگوں میں پارا سا بھر دیا تھا۔ اس کے وجود پر تھر تھراہٹ سی مسلط تھی۔
کبھی وہ ٹانگیں جھٹکتا، کبھی بازو کو اپنے اپنے دھڑ کو جھٹکنے لگتا، گویا وہ خارش کے کیڑوں کو اپنے بدن سے جھاڑو۔ کبھی کبھی ہاتھ بے اختیار ہو کر بالکل اضطراری طور پر خارش والے مقام کو چھو جاتے تو پورے بدن میں گویا آہنی کانٹے دار زنجیر سی تڑپ اٹھتی۔ ایسے میں ہزار ضبط کے باوجود بھی اس کے حلق سے سسکاریاں اور کراہیں امنڈ پڑتی۔ بے بسی کے کلک انگیز احساس سے اس کا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ سینے سے ایک سلگتی ہوئی ہوک اٹھتی اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا حلق اکڑ کر خشک لکڑی میں تبدیل ہو جاتا، مگر آنسو تھے کہ پھر بھی دیواریں پھلانگ کر آنکھوں سے باہر کود پڑتے۔ آصف اپنی جگہ بیٹھا سمٹتا سکڑتا رہا، دل دکھتا رہا، آنسو بہتے رہے اور رات دبے پاؤں گزرتی رہی۔ چاند آہستہ آہستہ بلند ہوتا رہا اور اپنے پورے عروج پر پہنچ کر دوبارہ پستیوں کے سمت اتر آیا۔ اچانک آصف کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہٹ ہوئی ہو۔ وہ چونک پڑا، ہلکی ہلکی کڑک تڑک کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آصف کے کان کھڑے ہو گئے۔ پہلے وہ اپنے اس احساس کو محض وہم سمجھا تھا، مگر جس کا وہم نہیں تھا۔ آوازیں آہستہ آہستہ بلند اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، تڑک رہا تھا۔ چاند کے مدھم روشنی میں اس کی نظر اپنے سے 4 قدم کے فاصلے پر موجود اس پختہ قبر پر پڑی جس پر چونا پھرا ہوا تھا، اور جو منظر اس کی بصارت نے دیکھا، آنکھیں اس کو قبول نہ کرنے کی کوشش میں اپنی جگہ پھیلتی چلی گئیں اور اس کی عقل خوف سے سہم کر کھوپڑی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ لاشعور چوکنا ہو بیٹھا اور اس کے اندر سے چھٹی حس نے خطرے کے الارم بجا دیے۔ پختہ قبر میں تڑک کی آواز کے ساتھ نمودار ہوتی دراڑیں بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی۔ سمٹ کے پتھر اکھڑ اکھڑ کر نیچے گر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قبر کے اندر موجود مردے کا دم گھٹنے لگا اور وہ کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے قبر پھاڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ آصف کا سارا وجود سراپے آنکھ بن چکا تھا اور فرط خوف سے اس کی آنکھ کی پتلیاں دھڑکنے لگی تھیں۔ ایک ایک کر کے پتھر گرنے لگے۔ کوئی نادیدہ طاقت قبر کو بڑی مہارت اور تکنیک کے ساتھ کھول رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں قبر کا منہ کھلا ہو گیا، پتھر اکھڑ گئے، تڑک تڑک کی آواز فضا میں تحلیل ہوگی۔ ایک دفعہ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ آصف کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھیں قبر سے چپکی ہوئی تھی کہ اب مردہ باہر نکلا۔ فضا میں کچھ سرسراہٹ سی ہوئی، قبر میں سے بھی کچھ عجیب سی آوازیں بلند ہوئی اور پھر اس قبر سے ایک انسانی وجود باہر نکل آیا۔ قبر سے نکلنے والا آصف ہی کو گھورا تھا اور آصف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ہری آنند کھڑا تھا۔ کہو مکر کنڈلی، کیسے مزاج ہیں؟ ہری آنند چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آصف کی ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ سے سخت گھن آئی۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ بہت کپت ہو کیا ہم سے؟ مجھے تمہاری کبھی صورت اور مکروہ آواز بالکل پسند نہیں، آصف سخت ناگوار لہجے میں بولا۔ ارے وہ تو خود ہم کو بھی پسند نہیں۔ خیر ان باتوں کو چھوڑ، یہ بتا اب تیرے کیا وچار ہیں؟ کس بارے میں؟ دیکھ ہمری بات مان لے، کاہے کو خود کو آپتی میں گرفت کرے ہے؟ ہم سے تو تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاوے ہے۔ ہمری بات مان، ہمرا کام کر دے، اس کنیا کی زبان لا دے ہمرے کو، ابھی کے ابھی ہم تجھے اس اجیت سے مکت کر دیں گے۔ اتنا کچھ دان کریں گے تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری سوچ سے زیادہ تو مجھے دان کر سکتا ہے ہری آنند، تو اس کنیا کی زبان خود کیوں نہیں حاصل کر لیتا؟ آصف کا لہجہ زہر کے طنز کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آصف کی بات سن کر ہری آنند کے چہرے پر شدید بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ چند لمحے وہ اپنی جھنجھلاہٹ برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے جھپٹ کے آصف کے بال مٹھی میں جکڑے اور جھٹکے دینے لگا۔ آصف نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے دانتوں پر دانت جما لیے۔ ہری آنند نے چند ایک بار آصف کا سر درخت کے تنے سے ٹکرایا، پھر ایک جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ آصف جھٹکے کی شدت سے پہلو کے بل گرا اور ہاتھ کے سہارے سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نمورک، ہمرے کرنے کا کام ہوتا تو ہم تجھ سے مغز خوری کاہے کرتا؟ بتایا نہیں تھا کیا تجھے کہ یہ کام تیرا ہے؟ تو وہ مکر کنڈلی ہے جو تارا ترو کی گھڑی اس دھرتی پر آیا تھا، اور ایسا مکرنی ایک صدی ماں ایک ہی پیدا ہوئے ہے، اور اس کنیا کے بطن میں تیرا نطفہ سانس لے رہا ہے، سو اسے تو ہی قتل کرے گا اور تو ہی اس کی زبان کاٹ کر لاوے گا۔ ہری آنند کی باچھوں سے تھوک بہنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا ہری آنند، پہلی ایک گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، دوسرا گناہ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آصف نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر مار بھگت، ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک ہماری بات نہیں مانتا، ہری آنند نے غصیلے لہجے میں کہا اور مٹی کی مٹھی اٹھا کر آصف پر پھینک دی۔ بے اختیار اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مٹی کیا، ہری آنند نے گویا دہکتے ہوئے انگارے اس پر اچھال دیے تھے۔ اس کا سارا وجود سلگ اٹھا، حلق سے چیخیں ابل پڑی۔
رات اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی کہ آصف کی دلدوز کربناک چیخوں سے اس پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا۔ ہری آنند اٹھ کر دوبارہ قبر میں اتر گیا۔ آصف تڑپتا رہا، چیختا رہا، زمین پر پلٹنیاں کھاتا رہا اور آخرکار بے ہوش ہو گیا۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا، روشنی نے تاریکی کا گریبان چاک کر کے رکھ ڈالا۔ صبح کا سفید دھلا دھلایا چہرہ اجاگر ہو گیا۔ آصف ایک طویل بے ہوشی کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آیا، اس وقت سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ ہر منظر چمک رہا تھا۔ درختوں پر جمی ہوئی کوہر کو سورج کی حرارت آگی انگلیوں نے کھرچ ڈالا تھا۔ آصف جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ رات جس قبر سے ہری آنند نکلا تھا وہ قبر اپنی اصل حالت میں تھی، سالم اور ثابت۔ ہر طرف کچی پکی قبریں پھیلی ہوئی تھی، دور یا نزدیک کہیں کوئی انسانی وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک شریانوں میں برف جما دینے والے ایک احساس نے آصف کے حواسوں پہ کپ کپی سی طاری کر دی۔ اسے اپنے بدن کی غلیظ زمین پر گدگداتی ہوئی سرسراہٹ کے وجود کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے بدن پر نظر دوڑائی تو روح میں گویا لاتعداد شگاف پڑتے چلے گئے۔ اس کے پورے وجود میں چھوٹے چھوٹے چاولوں کے سائز کے سفید کیڑے رینگ رہے تھے۔ زخموں میں گدگداہٹ آمیز کھجلی سانس لے رہی تھی۔ وہ بے اختیار ان کیڑوں کو جھٹکنے لگا، جو تو اس کی کھال اس کے زخموں سے ابلے پڑ رہے تھے۔ وہ منہ اندھوں سے اس کی خون کی گردش تھمنے لگی۔ حلق میں ایک گولا سا پھنس گیا۔ یا الہی مجھے بخش دے، کب تک مجھے گناہ کا کفارہ اس اذیت کی صورت میں ادا کرنا ہوگا؟ کب تک؟ تھک گیا ہوں میرے پروردگار، تھک گیا ہوں۔ اتنی طویل مسافت پر نہیں ڈال مجھے کہ میں راستے میں ہی رہ جاؤں۔ اگر محتاج کرنا ہے تو صرف اپنی ذات کا کر، انسانوں کا محتاج نہیں کر۔ میں ان سے مدد کی بھیک نہیں مانگ سکتا، اپنا محتاج کر۔ میں صرف تجھ ہی سے رحم اور مدد کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے سخیوں کے سخی، تیرا یہ گناہگار بندہ تجھ سے رحمت اور بخشش کی بھیک مانگتا ہے۔ میرے دل کا برتن بھار دے، مجھے بخش دے، الہی مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ آصف کی آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں سجدے میں گر گیا۔ عقل کسمسائی، بصیرت اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھانے لگے۔ تجربہ، مشاہدہ، سوچ اور سمجھ کی گرفت میں آنے لگے تھے۔ تو وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تمام ہمت جواب دے گی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس ذات کو وہ آنکھ سب سے زیادہ پسند ہے جو ندامت کے پانی سے تار ہو، اور آصف کی آنکھوں سے تو ندامت کے دریا رواں تھے۔ ذہن میں روشنیاں سی حرکت کرنے لگی۔ خدا کے حضور گرا تھا، سوچ، توجہ بارگاہی الہی کی جانب مبذول ہوئی تو ہر تکلیف، ہر اذیت کا احساس جاتا رہا۔ اسے کس گناہ کا عذاب بھگتنا پڑا، یہ بات بخوبی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے دماغ میں باواں سائیں کے الفاظ گونجنے لگے۔ تمہاری یہ جنگ صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں، بلکہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے۔ مشکل ضرور ہوگی مگر گھبرانا نہیں۔ راستے میں تاریکیاں بھی آئیں گی مگر ہاتھ سے سچائی اور پاکیزگی کی مشل نہیں گرنے دینا۔ آصف پر لرزہ سا طاری ہو گیا، جسم میں لہریں سی دوڑ گئی۔ مشل گر چکی تھی، وہ مشل کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ سجدے میں پڑے پڑے سے بابا ننگ پیرا کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی۔ کوئی ایسے سب یاد دلایا جا رہا تھا کہ تمہیں تو ہر بات کی پہلے سے آگہی کر دی گئی تھی، اس کے باوجود تم بہک گئے۔ ابھی اس کے فاقوں کی نوبت تو آئی ہی نہیں۔ سہنے دو اسے یہ بھوک۔ اس بھوک کو برداشت کرے گا تو فاقے کاٹنے کے قابل ہوگا۔ سرد ہوائیں چلیں گی، کالی گھٹائیں آئیں گی، مینہ برسے گا، ژالہ باری ہوگی، پھر جا کر دھند پڑے گی، کالی سیاہ دھند۔ جب دھند میں سے کچھ دکھائی نہ دے تب ہمارے پاس لے آنا۔ اس کی آنکھوں میں خاور کی سلائی پھیر دیں گے۔ ایک ایک کر کے تمام باتیں، تمام اشارے سے یاد آ رہے تھے، اور اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ وہاں سجدے میں پڑا روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا اور خدا سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا۔ پھر جب آنکھیں از خود خشک ہو گئیں تو وہ سجدے سے اٹھ پڑا۔ سورج سر پر پہنچ چکا تھا۔ 2 دن کی بھوک نے معدے کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے کلیجے کا ذائقے سے حلق میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے تو وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر قبرستان کے بیرونی سمت کو چل پڑا۔ وجود میں ایک بار پھر زہریلی سوئیاں چبھنے لگیں۔ قبرستان کی حدود سے نکل کر وہ کسی سمت کا تعین کیے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ خارش کے نوکیلے پنجوں میں اب بالوں کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی سرسراہٹ نے اذیت و کرب کو 2 گنا کر دیا تھا۔ وہ وجود کو بل دیتا سر جھٹکتا آگے بڑھتا رہا۔ کوئی مخصوص منزل تو تھی نہیں، بس قدم خود لیے جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ کب تک چلتا رہا اور کتنی دور نکل آیا۔
سورج ڈھلے ہوئے کیسے چوراہے نما جگہ پر پہنچ گیا جہاں قدرے رونق تھی، عمارتیں تھیں، سڑک پر گاڑیاں، ٹانگے اور رکشے دوڑ رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، سڑک کے اطراف میں فروٹ فروش ٹھیلے لگائے کھڑے تھے۔ اچانک آصف کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے، اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس کے سامنے سڑک کی دوسری جانب فٹ پاتھ پر ایک شخص سیبوں کا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا اور آصف کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ تمام ٹھیلے والے آوازیں دے دے کر لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے، جبکہ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ آصف اسی کی جانب بڑھ گیا۔ آصف پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ السلام علیکم چاچا جان۔ آصف نے سلام کیا تو اس نے بڑی تجزیاتی نظروں سے آصف کا جائزہ لیا، پھر نرم لہجے میں بولا، وعلیکم السلام، کہو کیا چاہیے؟ صرف ایک عدد سیب، پروردگار کے نام پر۔ اس شخص کے چہرے پر قدرے نرمی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا اور آصف کو تھما دیا۔ آصف نے سیب کو بغور دیکھا۔ سیب صاف ستھرا اور بے داغ تھا۔ یہ نہیں کوئی اور دانہ اٹھا دے۔ آصف نے وہ سیب واپس کر دیا۔ اس شخص نے وہ سیب لیا اور ایک اور صاف ستھرا سیب آصف کو تھما دیا، مگر آصف نے وہ بھی واپس کر دیا۔ یہ بھی نہیں کوئی اور۔ اس شخص کے چہرے پر ایک بار پھر سختی کے تاثرات ابھر آئے، مگر اس نے بغیر کچھ کہے ایک اور سیب آصف کو تھما دیا۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے میرے والا سیب دیں۔ آصف نے وہ سیب بھی واپس کر دیا۔ جس پر نام لکھا نظر آ رہا ہے وہ اٹھا لو۔ لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ مجھے کیڑوں والا سیب چاہیے، نظر نہیں آ رہا۔ آنکھ میں کیڑے ہوں تو سیب میں نظر آئیں گے، اندر سے تو باہر آ گئے، پھر کیڑے چاہتے ہو؟ ان سے گزارا نہیں ہو رہا کیا؟ اس شخص نے آصف کے وجود پر رینگتے ہوئے کیڑوں کی سمت اشارہ کیا۔ انہیں سے تو نجات چاہتا ہوں۔ تو یہاں میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کیڑوں والا سیب؟ جا چلا جا، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ چلا جاؤں گا، بس ایک سیب دے دو۔ یہ سیب تجھے ہضم نہیں ہوں گے، جا چلا جا۔ اس شخص نے آصف کو جھڑک دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ آصف کچھ کہتے اسے اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی، احمد علی، بچوں کو یوں جھڑکا نہیں کرتے۔ اور پھر یہ تو سید زادہ ہے، دے دو اسے ایک سیب۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ آصف کے کندھے پہ آ پڑا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس کے عقب میں بابا ننگ پیرا جی اپنے مخصوص حلیے میں کھڑے تھے۔ ان کا ہاتھ کندھے پر محسوس کرتے ہی آصف کے وجود میں ٹھنڈک کی لہریں سے اتر گئی۔ بابا جی آپ؟ آصف شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ بابا ننگ پیرے نے ہلکے سے اس کا کندھا دبایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے آگے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ پیر بابا مجھ تک اجازت نامہ نہیں پہنچا تھا۔ ہم آ گئے ہیں نا؟ جی جو حکم، احمد علی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا اور ایک سیب اٹھا کر آصف کی طرف بڑھا دیا۔ آصف نے خاموشی سے سیب پکڑ لیا۔ کھا لو یہ سیب، بابا جی نے حلیمی سے کہا اور آصف سیب کھانے لگا۔ بابا جی رخ بدلتے ہوئے احمد علی سے مخاطب ہوئے، احمد علی، بچے نادان اور معصوم ہوتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اگر پہلی غلطی پر ہی سختیوں کی انتہا کر دی جائے تو بچے ذہنی طور پر گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے رخ بدل کر آصف کا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہے بغیر ایک جانب کو چل دیے۔ سیب آصف کے ہاتھ میں تھا اور وہ بابا جی کے ساتھ چلتا ہوا کھاتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے سیب اس کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا، اسے اپنے وجود میں توانائی سے بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مڑی توڑی سخت ہڈیاں گویا نرم پڑنے لگی تھی، اندرونی تکلیف دم توڑنے لگی تھی۔ بابا جی کے ساتھ چلتے ہوئے آصف نے پورا سیب کھا لیا۔ ایک عجیب سی فرحت اور لطافت اس کے اندر بیدار ہو گئی۔ گنتی کے چند قدم ہی چل کے آصف کو یوں احساس ہوا جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر آیا ہو۔ تمام نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ خود کو کہیں کا کہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر بابا جس کا ہاتھ تھامے سڑک کنارے ایک شخص کے قریب رکے تو آصف بری طرح چونک پڑا۔ یہ وہی مجذوب تھا، روپے والا۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں سے 2 قدم دائیں طرف ایک بجلی کا پول تھا، جس کے ارد گرد گندے پھلوں اور گلی سڑی سبزیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عقب میں ایک نالی تھی جس کا گندا پانی کناروں سے چھلک رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پلاٹ نما جگہ خالی تھی۔ اس پلاٹ میں بھی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مگر مجذوب ہر چیز سے بے نیاز سر جھکائے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ حسن رضا، بابا ننگ پیرے نے اس مجذوب کو مخاطب کیا، مگر اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بچے کو تمہارے علاقے میں لے آئے ہیں، اب ہم تمہارے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ سیاہی دھو ڈالنا اور اسے سخی تک بخیر و عافیت پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جواب میں مجذوب نے صرف ہاتھ زمین پر مارا تو بابا ننگ پیرا مطمئن انداز میں آصف کی سمت پلٹے۔ یہاں کی امور سے فراغت پاتے ہی فوراً حسن عبدال سخی پیر کی بیٹھک پر چلے آنا، اور یاد رہے ایک لمحہ بھی فضول کہیں نہ گزارنا۔ جی بہت بہتر، آصف نے سعادت مندی سے کہا۔ بابا جی جانے کے لیے پلٹے ہی تھے کہ آصف کے دل میں نہ جانے کیا ہی وہ بے اختیار بول پڑا۔
بابا جی ایک بات پوچھوں؟ ہاں کہو۔ بابا جی آصف کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ ہچکچاہٹ کے باوجود اس نے کہہ دیا، لیکن آئندہ ہی لمحے بابا جی نے جو حرکت کی، آصف کو بابا جی سے اس کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے شکرے کی طرح جھپٹ کر آصف کی گردن پکڑی اور کھینچ کر بغل میں دبا لی۔ پھر ایک جھٹکا دے کے اس کا سر اٹھایا اور تیز غصیلے لہجے میں بولے، لے دیکھ۔ آصف کے سامنے سڑک پر بے شمار لوگ آ جا رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی انسانوں کی یہ رونق وہ دیکھ چکا تھا، مگر اب کی بار اس کی عقل چکرا کر رہ گئی۔ آنکھیں یوں پھیل گئی جیسے سب کچھ ایک ساتھ سمٹ کر اس کی آنکھوں میں سما گیا ہو۔ دکانوں میں بیٹھے، سڑک پر آتے جاتے تمام کے تمام انسان ننگے تھے۔ کیا مرد کیا عورتیں، کسی کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا۔ وہ سب مادرزاد برہنہ حالت میں تھے، مگر اپنی اپنی جگہ سب یوں مطمئن تھے جیسے انہیں اپنی برہنگی کا ایک ذرا بھی احساس نہ ہو۔ بابا جی نے ایک دھکا دیا اور آصف مجذوب کے قدموں میں جا گرا۔ تکلیف کی اتنی لہریں اس کے وجود میں کسمسائیں کہ اس کا ریشہ ریشہ جھنجھنا اٹھا۔ کیا ان بے حیاؤں کے درمیان کپڑے پہن کر گھومے ہم؟ بابا جی نے تیز غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی تپش اور آنکھوں کی سرخی جخلقتی انتہائی بڑھ گئی۔ ان ننگوں سے اپنا آپ کیا چھپائیں ہم؟ ان مہنگے مہنگے زرق پرک لباسوں سے برہنگی نہیں چھپایا کرتے۔ پہلے دل کی برہنگی ختم کرنا پڑتی ہے، پھر آنکھ کو ڈھانپا جاتا ہے، تب جا کر بدن کا ننگا پن جاتا ہے، اور دل کو کپڑوں کے ان پارچوں سے نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ عبادت کی ردا چاہیے ہوتی ہے، عبادت کے پردے سنبھالنے پڑتے ہیں۔ بات کرتا ہے کپڑے پہننے کی۔ بابا جی نے آخری الفاظ بڑبڑانے والے انداز میں کہے اور پلٹ کر واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ آصف کی حالت خراب تھی۔ وہ مجذوب کے قدموں میں پڑا ہونکوں کی طرح کبھی دور جاتے ہوئے بابے ننگ پیرے کو دیکھنے لگتا اور کبھی آتے جاتے انسانوں کو، مگر اب کوئی بھی بے لباس نہیں تھا۔ سب کے جسموں پہ خوبصورت اور عمدہ سوٹ تھے۔ آصف کی عقل دنگ رہ گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیا اسرار ہیں یہ سب۔ اچانک مجذوب ہنسنے لگا تو آصف کی توجہ اس مجذوب کی جانب ہوگی۔ ارے اندھے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا تو تھا تجھ سے کہ تیری آنکھیں بند ہیں، تجھے حقیقتیں دکھائی نہیں دیں گی۔ ابھی بہت دیر ہے، ابھی نہ فضول میں اپنے دماغ کا ناس مار۔ تیری آنکھیں ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تو ان رنگوں میں تمیز کر سکے۔ سمجھ میں نہیں آتا تیرے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سائیں جی، آصف نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ دیر کو خاموشی رہی، پھر مجذوب ہی پہلے بولا۔ اب تیرے کیا ارادے ہیں؟ کس بارے میں؟ آگے کرنے کا کیا سوچا ہے؟ آپ جو حکم دیں گے، آصف نے بے چینی سے کہا۔ ہم بلا حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو خود محکوم ہیں۔ ہاں، اگر تم کچھ کرنا چاہو تو ذرا یہ نالی دیکھو۔ مجذوب نے اپنے عقب کی طرف موجود نالی کی طرف اشارہ کیا جو لبالب بھری تھی۔ اس میں بہت گندگی جمع ہو گئی ہے۔ پانی کا رستہ رک گیا اور اب یہ پانی کناروں سے باہر بہے گا اور ہمیں یہاں سے مجبوراً اٹھنا پڑے گا۔ تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے بدن میں۔ ذرا نالی میں سے گندگی، پھل اور سیم اور تھوہر نکال دو، ذرا پانی کو گزرنے کا رستہ مل جائے۔ جی اچھا، آصف نے کہا اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ دائیں طرف چند قدم کے فاصلے پر ایک لکڑی پڑی تھی۔ آصف اٹھ کر وہ لکڑی اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو مجذوب نرم لہجے میں بولا، لکڑی سے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے۔ آصف ایک لمحے کو ٹھٹکا تو جیسے اس کے ذہن میں کوئی بول اٹھا۔ کوئی بات نہیں، سوچنے لگو گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ نالی کے نام پر گھبراؤ نہیں، ذرا ایک نظر اپنے وجود پر تو ڈالو۔ کیا ابھی تک تم غلاظت میں تمیز نہیں کر سکتے؟ ٹھیک اسی وقت وہ مجذوب بول پڑا۔ انسان اگر اپنی تخلیق کا فلسفہ سمجھے تو اس میں انانیت باقی نہ رہے اور اس کا نفس بھی از خود دم توڑ دے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کا فلسفہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد ایک غلیظ ناپاک قطرہ ہے، ایک غلیظ قطرہ۔ پھر اس کی پیدائش کا عمل، وہ کن مراحل سے گزرنے کے بعد دنیا میں سانس لینے کے قابل ہوتا ہے۔ مجذوب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آصف چند لمحے کھڑا گہری نظروں سے مجذوب کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کے نالی کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بغیر ہچکچاہٹ کے دونوں ہاتھوں کی مدد سے نالی میں سے گھارا نکالنے لگا۔ گلے سڑے پھل، کاغذ، شاپر، بدبودار کالی مٹی۔ آصف نالی میں ہاتھ پھیرتا رہا اور غلاظت نکال کر ایک طرف ڈھیر لگاتا رہا۔ آتے جاتے لوگ اس کی طرف دیکھتے اور ناک ہونٹ سکیڑتے ہوئے رخ بدل کر آگے بڑھ جاتے۔ ان کے نزدیک آصف ایک پاگل آدمی تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ دو ہستیاں کون ہیں اور ان کے پیچھے کیسے محیر العقول داستانیں موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آصف نے تمام نالی خالی کر دی اور دوبارہ مجذوب کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھو نہیں میاں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، ذرا اسے بھی یہاں سے ہٹا دو، ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے۔
مجذوب نے دائیں طرف موجود گندے پھلوں کے ڈھیر کی جانب اشارہ کیا تو آصف خاموشی سے اٹھ کر اس ڈھیر کی طرف بڑھ گیا۔